للہ رب العالمین حمد الشاکرین وافضل الصلاۃ واکمل السلام علی سید المرسلین سبحان اللہ سبحان اللہ خاتم النبیین قائد الغر المحجلین اکرم الاولین والآخرین سبحان اللہ سبحان اللہ نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین المزین بکل زین المنزہ من کل عیب وشین مولانا و مولا الثقلین جد الحسن والحسین سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمة للعالمین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر سبحان اللہ سبحان اللہ فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر سبحان اللہ سبحان اللہ او کما قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وذکرہم بایام اللہ سبحان اللہ صدق اللہ مولانا العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی سب کہا کریں حق یا نبی سب ایک آواز کے ساتھ بولا کریں ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك یا يا رحمة سيدي يا للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا انیس الغریبین قرآن پاک لاغت صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ میرے آقا آپ کی ذات پر آپ کے صفات پر بے حد و بے حساب ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ثنا کے بعد اپنے آقا کے ذات ستودہ صفات پر ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد میرے معزز دوستو آپ یقیناً معزز ہیں جزاک اللہ جو اپنے آقا کا ذکر سننے کی نیت کے ساتھ آتے ہیں یقیناً وہ معزز ہوتے ہیں جو رسول پاک کے ذکر سے محبت کرتے ہیں جو رسول پاک کے اہل بیت اطہار کے ساتھ مولا علی بی بی فاطمہ الزہرا امام حسن حسین کے ساتھ جو دل سے محبت کرتے ہیں اور ان کا ذکر سننے کے لیے قدم اٹھاتے ہیں میں آپ کو ممبر پہ مسجد میں باوضو عرض کر رہا ہوں کہ صرف آ کے ان کا ذکر سننا ہی عبادت نہیں ہے آنے کے لیے اور پھر جانے کے لیے اٹھا ہوا ہر قدم بھی عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ اگلی بات بھی کہوں اگر سبحان اللہ صرف اٹھے ہوئے قدم ہی عبادت نہیں ہے لیا ہوا ہر سانس بھی عبادت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور عبادت دو طرح سے ہو سکتی ہے ایک عبادت وہ ہے جس سے اس کی مرضی ہے قبول کرے نہ کرے جیسے ابلیس نے کوئی کم عبادت کی تھی ابلیس نے شیطان عزازیل تھا اس کا نام جب عبادت گزار تھا تب اس کا نام تھا عزازیل لیکن جب راندہ درگاہ ہوا جب بے ادبی کر کے نکلا تو کہیے عبادت ضائع ہوئی کہ نہیں ختم ہوئی کہ نہیں لاکھوں کروڑوں سال کی عبادت ضائع ہو گئی نا تو عبادت دو طرح سے ہوتی ہے ایک وہ جو مردود بھی ہو سکتی ہے
لیکن ایک وہ ہے جو ہر صورت میں قبول ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیسے درود شریف، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہدیہ درود و کہیے نا، ہدیہ درود و سلام ایک ایسی عبادت ہے جو ہر صورت میں قبول ہے۔ سبحان اللہ کوئی نیک کرے یا گناہ گار خطا کار درود پڑھے، درود شریف ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی رد نہیں ہوتی، کبھی مردود نہیں ہوتی، کبھی ضائع نہیں ہوتی، کبھی ختم نہیں ہوتی۔ بس یاد رکھیے گا، جس طرح رسول پاک کے ساتھ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا ہدیہ درود و سلام کبھی رد نہیں ہوتا، اسی طرح محمد و آل محمد سے کی گئی محبت ایک ایسی عبادت ہے جو کبھی رد نہیں ہوئی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے خاموش دوستو، جب کوئی لوگ ہم سے سوال کرتے ہیں موبائل پہ، ٹیلی فون پہ، تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کی۔ جب آپ جمعہ پڑھ کے چلے جاتے ہیں، جا کے کوئی فون کر کے کوئی سوال پوچھتا ہے نا مجھ سے، تو اس پر ہم ناراض نہیں ہوتے بلکہ ہمیں خوشی ہوتی ہے، یہ سوچ کر کہ کم از کم اس دوست نے میرے بیان کو اچھی طرح توجہ سے سنا بھی ہے، سمجھا بھی ہے، اور اس لیے اس کے ذہن میں آگے یہ سوال پیدا ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ ہمیں اس پر خوشی ہوتی ہے۔ پچھلے جمعے میں عرض کر رہا تھا وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ، کہ میرے حبیب حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کی یہ آیت کریمہ ہے، سورہ ابراہیم کی 5ویں آیت کریمہ ہے جو ہم نے پڑھی تھی، کہ اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ۔ اس سے پہلے ذرا اس پر کم بات چیت ہوئی تھی، دوست نے کہا جی اس پر دوبارہ وضاحت کے ساتھ کچھ ارشاد فرمائیے، تو وضاحت تو بہت طویل ہو سکتی ہے، اتنا ہی کافی ہے بات واضح کرنے کے لیے کہ جو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں نا، اللہ کے دنوں کو یاد دلاؤ، تو اللہ کے دن کون سے ہیں؟ اس سے اگلی آیت کریمہ میں وضاحت کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کر دیا، ہر وہ دن جس میں اس کے مقبول بندوں پر رحمت نازل ہو، مومنوں پر، مقبول بندوں پر نعمت نازل ہو، سبحان اللہ رحمت نازل ہو، اللہ کا فضل نازل ہو، اسے اللہ کا دن کہتے ہیں۔ سبحان اللہ اور ہر وہ دن جس میں اللہ کے دشمنوں کو سزا ملے، وہ اللہ کی گرفت میں آئیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب کسی پر عذاب نازل کرتا ہے تو یاد رکھیے گا، جس طرح مومنوں پر فضل اترے تو وہ اللہ کا دن ہے، اسی طرح اللہ کے دشمنوں کی جب پکڑ ہوتی ہے اسے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنا دن کہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ہے تو ذرا تھوڑی سی مشکل لیکن بات سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اے میرے حبیب ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ ذرا بول کے بتلائیے، کیا یہ آیت حضور کی نعت ہے یا نہیں؟ نعت تعریف کو کہتے ہیں نا، نعت کہتے ہیں سرکار دو عالم کی تعریف کو۔ اب میں نے آیت پڑھی، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، آیت ہے یا نہیں؟ نعت ہے یا نہیں؟ ہے۔ اور آیت پڑھتا ہوں، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اے میرے محبوب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔ سبحان اللہ، کہیے ذرا نعت ہے یا نہیں؟ بے شک ہے نا؟ اسی طرح بیسیوں درجنوں سینکڑوں آیتیں ہیں، آیت پڑھتے جائیں حضور کی نعت ہوتی جاتی ہے۔ قد نرا تقلب وجهك في السماء، حضور نماز پڑھ رہے تھے اور پڑھتے پڑھتے آسمان کی طرف دیکھا، حضور نے نماز پڑھتے پڑھتے یوں آسمان کی طرف دیکھا، آواز آئی قد نرا تقلب وجهك في السماء، اے میرے حبیب نماز کے دوران تو نے جو آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کے دیکھا ہے، ہم تیرے چہرے کو دیکھ رہے ہیں۔
سبحان اللہ. یہ حضور کی بولو نا نعت، سارے بولو نا سب، حضور کی نعت. والضحیٰ واللیل اذا سجى. سبحان اللہ. سبحان اللہ. تیرے چہرے کی قسم، تیرے چہرے کی سفیدی کی قسم، تیرے زلفوں کی سیاہی کی قسم. سبحان اللہ. والضحیٰ واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. تیرا رب تجھے اتنا دے گا کہ تو راضی ہو جائے گا. سبحان اللہ. بولیے یہ سب آیتیں حضور کی نعت. کہیے پھر ایک بار حضور کی نعت. اب میں دوسری طرف آنے لگا، وہ یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب وتب. وہ ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. تیرا کمایا ہوا مال تیرے کسی کام نہیں آئے گا، تیرا جمع کیا ہوا مال تیرے کسی کام نہیں آئے گا. تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب. وہ جہنم کے گرایا جائے گا تجھے دوزخ میں. حمالۃ الحطب، وہ تیری بیوی کو بھی ساتھ. سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ، اور تیری بیوی کو بھی وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد. توجہ کے ساتھ سنیے گا. اب یہاں پر بظاہر ہمیں ظاہری طور پر پڑھے تو نعت نظر نہیں آتی، لیکن مفسرین اکرام نے جب اس آیت کریمہ کی صورت کی تفسیر کرنے بیٹھے، وہ کہتے ہیں جیسے وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین حضور کی نعت ہے، اسی طرح تبت یدا ابی لہب وتب بھی حضور کی نعت ہے. میں نے اس کے اندر بات ذرا تھوڑی سی مشکل ہے، کوشش کیجیے گا ذہن میں لانے کی. یہ بھی نعت ہے. اللہ اکبر. میں ایک اور بات یاد آ گئی، پہلے وہ تھوڑی سی سن لیں. ایک انگریز ڈاکٹر، بڑا پڑھا لکھا مفکر، میں نے کسی رسالے میں یہ پڑھا تھا. وہ ایمان لے آیا، قرآن پاک پڑھتا تھا، تفسیر تحقیق کر رہا تھا قرآن پاک پر، اور پھر ایمان لے آیا. جب مسلمانوں نے اس سے پوچھا تو اسلام لے آیا کیوں، کیا پڑھ کر؟ وہ کہتا ہے تبت یدا پڑھ کر. میں تبت یدا ابی لہب وتب پڑھ کر ایمان لے آیا. وہ لوگ حیران پریشان تھے، اب سوچ رہے تھے کہ تبت یدا پڑھ کر، بجائے اس کے کہ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین پڑھ کے لاتا، بجائے اس کے کہ وہ آیتیں جو حضور کی شان میں نظر آتی ہیں پڑھ کر ایمان لاتا. وہ کہتا ہے میں تو تبت یدا پڑھ کے ایمان لے آیا ہوں. لوگوں نے پوچھا یہ کیسے، آخر یہ کیسے ممکن ہوا کہ تو تبت یدا پڑھ کے ایمان لے آیا؟ وہ کہتا ہے اس لیے مجھے سمجھ آ گئی اس بات کی کہ جب قرآن نے جو کہہ دیا تھا ابو لہب کی زندگی میں کہ یہ دوزخ میں جائے گا، یہ ایمان قبول نہیں کر سکتا، یہ اسلام قبول نہیں کر سکتا، ابو لہب کے لیے بڑی آسان تھی بات کہ وہ کلمہ پڑھ لیتا. اگر ابو لہب کلمہ پڑھ لیتا تو یہ آیت جھوٹی ہو جاتی. ابو لہب کلمہ پڑھ لیتا یہ آیت غلط ہو جاتی کہ اللہ نے تو کہا تھا یہ دوزخ میں جائے گا، پھر اس نے تو اسلام قبول کر لیا، آیت غلط ہو گئی. وہ کہتا ہے میں نے یہ تبت یدا کی صورت پڑھ کے ایمان قبول کر لیا، اسلام قبول کر لیا، اور سمجھ لیا کہ جو تبت یدا کی صورت نازل کرتا ہے اور پھر ابو لہب کو ایمان کی طرف نہیں آنے دیتا، وہ سچا خدا بھی ہے، اس کا بھیجا وہ نبی بھی سچا ہے. کہ جو انسانوں کے دلوں پہ پہرا رکھتا ہے، جو انسان کے دماغ پہ پہرا رکھتا ہے، وہ سچا نبی بھی ہے اور سچا خدا بھی ہے. بات میں یہ کر رہا تھا کہ یہ دو طرح سے سرکار دو عالم کی نعت بیان کی جاتی ہے، ایک تعریف کی صورت میں، ایک اس کے دشمنوں کی مذمت کر کے. کہ جب دشمن کا دل جلتا ہے یہ بھی نعت مصطفیٰ ہوتی ہے. بات مشکل ہو گئی، میں مثال کے ساتھ بات واضح کرنے کی کوشش کرتا ہوں. بات مشکل ہو گئی. رکعت ایک ہوتی ہے، سجدے دو. رکعت ایک پڑھتے ہیں، رکوع ایک کرتے ہیں، سجدے دو. سمجھ آ رہی میری بات؟
پہلے سجدہ کے سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ سبحان ربی الاعلیٰ اللہ اکبر، اور پھر سجدے میں چلے گئے. رکعت تو ایک تھی، رکوع ایک کیا، سجدے دو کیوں کیے؟ اور اگر سجدہ اتنی ہی بڑی کامل عبادت ہے تو رکوع بھی دو ہو سکتے تھے. سجدے دو ہیں، رکوع بھی دو ہو جاتے. نہیں، رکعت ایک ہے، رکوع ایک ہے، سجدے دو ہیں. کوئی راز تو ہوگا. اتنا ہی راز ہے، مفسرین کرام نے یہی راز لکھا ہے، اور اتنا ہی راز لکھا ہے کہ جب وہ پہلے دن آواز آئی تھی نا کرو سجدہ، یہ ہے میرا نبی حضرت آدم، اور میں نے اس کے پیشانی اقدس میں نور پھونک دیا ہے اپنے محبوب کا. فرشتوں کرو زیارت میرے یار میرے محبوب کے نور کی، اور شکرانے نعمت کے طور پر کرو سجدہ آدم کو. آپ سمجھنے کی یاد رکھنے کی کوشش کیجیے میں کیا عرض کر رہا ہوں. فرشتوں کے لیے آواز آ رہی تھی، فرشتوں میرے محبوب کے نور کی زیارت کرو، اور شکرانے نعمت کے طور پر حضرت آدم کو سجدہ کرو. فرشتوں نے سجدہ کر دیا. اب جو سجدہ کر کے اٹھے دیکھا وہ پیچھے اگڑا کھڑا ہے. یاد آ گئی بات، واضح ہو گئی. فسجدوا الا ابلیس، پہلے عزازیل تھا، عبادت گزار تھا، عزازیل تھا. فرشتے کہتے ہیں جیسے ہی ہم نے سجدہ کیا اٹھے دیکھا اکڑا کھڑا ہے. اب فرشتوں نے پھر سجدہ کیا. پہلا سجدہ رب کو منانے کے لیے تھا، دوسرا سجدہ رب کے دشمن کو جلانے کے لیے. رحمت للعالمین پڑھتے ہیں تب بھی نعت مصطفیٰ ہے، تبت یدا پڑھتے ہیں تب بھی نعت مصطفیٰ. جیسے ڈائریکٹ سجدہ کرے تو وہ بھی رب کو ہے، اور اگر دشمن کو جلانے کے لیے ہو تب بھی رب کو سجدہ ہے. دونوں سجدوں کو اللہ نے عبادت بنا لی ہے. جو مجھے منانے کے لیے ہے وہ بھی میرا ہے، جو میرے دشمن کو جلانے کے لیے وہ بھی میرا ہے. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ پڑھو گے پھر بھی نعت مصطفیٰ ہے. تبت یدا کہہ کے دشمن کے مذمت کرو گے تب بھی نعت مصطفیٰ ہے. کیونکہ جب زمانہ سنے گا اور تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں تو لوگ کم از کم پوچھیں گے تو صحیح نا یہ کون تھا جس کے لیے رب کہہ رہا ہے تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں. پھر اسے بتلایا جائے گا یہ اور نہیں ہے، قریبی رشتہ دار ہے. پھر لوگ اسے کہیں گے یہ سکا چچا ہے. اور پھر لوگ اسے کہیں گے جب میرے محبوب نے اپنے ہاتھ کا اشارہ کر کے انگلی کا اشارہ کر کے کہا نا اللہ ایک ہے، تو یہ تھا بدبخت جس نے سرکار دو عالم کے ہاتھ کی بے ادبی کی. انہوں نے کہا اللہ ایک ہے، اس نے میرے محبوب کے دست مبارک کی ہاتھ کی بے ادبی کی اور کہا وہ تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. ایک اللہ کہنے والے ایک، ہمارے سارے خداؤں کی معبودوں کی نفی کر کے ایک کہنے والے تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے. آواز قدرت آئے خبردار تیرے دونوں ٹوٹ جائیں. اللہ اکبر کبیر، اللہ اکبر کبیر. اللہ اگر خاموش ناراض نہ ہو کے بیٹھو تو محبت سے ذرا سبحان اللہ سننے کا سلیقہ بھی سیکھیے نا. ایک بار سبحان اللہ کہہ کے یہ ساری ہلا کے نہیں بات واضح ہوتی. ذرا پنجابی میں بھی واہ واہ کہہ دیجیے. آج کہہ دیجیے دو بار اپنے سرکار کی شان سن کے کہہ دیجیے. لو میں آپ کو ایک اور محبت کی بات سنا کے پھر اسی منزل پر واپس لاتا ہوں. ابو لہب کے بیٹے کو جب حضور کہا تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، آواز کو تیرے دونوں ٹوٹ جائیں، تو یہ ایک ہاتھ تو یہ ہوتے ہیں نا دو، تبت یدا اصل میں یدین دو ہاتھوں کو جب اس کو مضاف کرتے ہیں نسبت دیتے ہیں تو پھر نون ختم ہو جاتی ہے. تو ایک اس کا یہ معنی تھا. اس کا بیٹے تھے دو، عتیبہ اور عتبہ. عتبہ بن ابی لہب اور عتیبہ بن ابی لہب. اس نے وہ یہ اسلام کا اعلان ہونے سے پہلے، یہ سورت نازل ہونے سے پہلے دو بیٹیاں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے ساتھ نکاح ہوا تھا. اب کیا وہ حضرت سیدہ خدیجہ الکبریٰ کی بیٹیاں تھیں، یا جو حضور خواتین شادیاں کرتے تھے نا رسول پاک بیوہ سے
متعلقہ سے کسی کا خامد فوت ہو گیا، جو بے آسرا ہو گئی، بے سہارا ہو گئی، تو وہ بھی رسول پاک نکاح کر کے لے آتے تھے تاکہ ان کی زندگی بھی آسان ہو جائے۔ کچھ کہتے ہیں ان کی بیٹیاں تھیں، چلو بہر صورت ہمیں اس پر جھگڑا نہیں ہے کہ اس کی بیٹیاں تھیں، نکاح ہو گیا۔ عتبہ نے تو طلاق دے دی، عتبہ نے طلاق بھی دے دی، بدتمیزی بھی کی، ٹھیک، مارا بھی اسے، وہ گھر آ گئی۔ آپ جناب نے کیا ہوا یہ مسئلہ، وہ سورہ نازل ہوئی ہے تو عتبہ نے مجھے مارا ہے، عتبہ نے طلاق دے دی، عتبہ نے اسے مارا بھی ہے، طلاق بھی دے دی، گھر سے بھی نکال دیا، بے ادبی اور بدتمیزی بھی کی ہے۔ جب آپ جناب کو پتہ چلا کہ اس نے یہ بدتمیزی کی ہے میری صاحبزادی کے ساتھ، بیٹی کے ساتھ، ہم پورا ادب احترام کریں، میرے آقا کی زبان سے فکرہ نکلا، کیا؟ اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، یا اللہ اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر، اپنے کتوں میں سے ایک کتا اس پہ مسلط کر۔ 10 دن 15 دن گزرے، قافلہ جا رہا تھا، مال تجارت لے کر ایک بہت بڑا قافلہ روانہ ہوا۔ ابو لہب، عتبہ کا باپ ابو لہب، قافلے کے سردار کے پاس آیا اور نوجوانوں کو اکٹھا کر کے کہتا ہے سنو، میرے بیٹے کا دھیان رکھنا، جنگل میں سے گزرو گے، میرے بیٹے کا دھیان رکھنا۔ آپ حضرات نے میری بات سمجھنے کی کوشش نہیں فرمائی۔ ابو لہب کہہ رہا تھا قافلے کے سرداروں سے، جوانوں سے، نوجوانوں سے، کیا باقاعدہ سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے قافلے کے ساتھ، تلواروں والے، تیر کمانوں والے، اس قافلے کی حفاظت کرنے کے لیے باقاعدہ ساتھ سیکورٹی گارڈ ہوتے تھے۔ میرے بیٹے کی حفاظت کرنا، میرے بیٹے کا دھیان رکھنا۔ اب وہ جب کہہ رہا تھا قافلے کے سیکورٹی گارڈوں سے، قافلے کے سرداروں سے جب کہہ رہا تھا میرے بیٹے کا دھیان رکھنا، ایک بندہ بول پڑا، تو اسے نبی نہیں مانتا، تو انہیں نبی مانتا ہی نہیں ہے، تجھے کیا پرواہ؟ اس نے کہا نہیں تمہیں پتہ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا تھا اللہم سلط علیہ کلبا من کلابک، ایک کتا اس پہ مسلط کر۔ اس نے پھر جواب دیا بھائی جب تو نے نبی نہیں مانتا تو جو مرضی کہیں، تمہیں کیا ڈر ہے، تمہیں کیا فکر ہے، تمہیں کیا پرواہ ہے، جب تو نے نبی نہیں مانتا جو مرضی کہے۔ اب ابو لہب کا جواب سنانے کے لیے میں نے اتنا سارا واقعہ آپ کو سنایا، اللہ کرے بات آپ کو یاد رہے۔ جب انہوں نے کہا تو نبی نہیں مانتا، تجھے کیا پرواہ ہو، تیرے بیٹے کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو ابو لہب کتنا بڑا جھوٹا تھا، کتنی سچی بات کر گیا۔ کہتا ہے سنو میں اسے نبی تو نہیں مانتا لیکن یہ مانتا ہوں جو کہتا ہے ہو جاتا ہے۔ یہ واقعہ اس سے آگے بھی ہے، یہ واقعہ اس سے آگے بھی ہے، چلو میں 2 لفظوں میں سنانے کی کوشش کرتا ہوں۔ راستے میں ہیں، جنگل میں ہیں، صحرا سے گزرے، رات کا وقت تھا، جب رات ہوئی بستر سیدھے کیے تو انہوں نے درمیان میں ایک چٹان کے اوپر اونچی جگہ پہ عتبہ کا بستر، ارد گرد دوسرے لوگوں کے بستر، پھر سامان، پھر سیکورٹی گارڈ۔ آدھی رات ہوئی، جنگل سے شیر نکلا، آدھی رات ہوئی، اندھیرا ہوا، جنگل سے ایک شیر نکلا، وہ سب سوئے ہوئے ہیں، وہ آ رہا ہے، سونگتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ آپ حضرات کی خاموشی بتلا رہی ہے مجھے کہاں کہاں رکنا پڑے گا آپ کو بات واضح کرنے کے لیے۔ شیر سونگتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے، شیر سوئے ہوں کو سونگتا جا رہا ہے، آگے بڑھتا جا رہا ہے۔ کیا مطلب؟ سونگا، سمجھ گیا آقا کا گستاخ یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں۔ اور جب عتبہ پہ پہنچا تو حدیث میں آتا ہے سونگا، پہچان گیا میرے آقا کا گستاخ یہی ہے۔ اور شیر نے مارے دو بائٹ لیے اور چیر پھاڑ کے رکھ دیا، لیکن کمال کی بات یہ ہے کہ مار دیا اسے، چیر پھاڑ کے رکھ دیا عتبہ کو، کھایا نہیں۔ اگر لطف آئے تو مل کے کہیے گا قسم بخدا اس نے چیر پھاڑ کے رکھ دیا عتبہ کو۔
کھایا نہیں. پوچھا او شیر تو آیا بھی ہے, پہچان بھی لیا, مار بھی دیا, کھایا کیوں نہیں؟ وہ کہتا ہے لے نجاست ہی, اس کی گندگی کی وجہ سے. مفسرین اکرام محدثین لکھتے ہیں لے نجاست ہی, لے نجاست ہی, عتیبہ کی نجاست اور گندگی کی وجہ سے اسے کھایا نہیں ہے. کیا آپ حضرات کیا اب تک خوش ہو کے سبحان اللہ کہہ کے نعرے لگانے کا وقت نہیں آیا کہ جنگل کے جانور بھی پہچانتے ہیں جو میری سرکار کا بے ادب اور گستاخ ہوتا ہے وہ اتنا گندا ہوتا ہے جانوروں کے کھانے کے لائق بھی نہیں ہوتا. تمہید میں ہم دوسری طرف نکل گئے. تمہید میں بیان کر رہا تھا بھی مضمون تو آگے. چلو کم از کم 2 فکر آپ کی ذہن میں رکھیں گے. جس دن مومنوں پر انعام ہو وہ بھی اللہ کا دن ہوتا ہے. جس دن اس کے دشمنوں کو سزا ملے وہ بھی اللہ کا دن ہوتا ہے. وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں میرے دنوں کو یاد کرو. یعنی جس دن وہ دن آئے تو جو واقعہ اس میں گزرا ہو اسے بیان کرو. جیسے ابھی آپ نے پچھلے ہفتے ایک دن منایا 5 فروری, چھٹی تھی, 5 فروری منایا. اسے کیا کہتے ہیں؟ کشمیر ڈے. کشمیر ڈے, کشمیر کا دن. اس دن کیا کرتے ہیں؟ کشمیر کے بارے میں تقریریں کرتے ہیں, ان پر جو ظلم ہو رہے ہیں اس کو بیان کرتے ہیں. جب یوم پاکستان ہوتا ہے 23 مارچ, اس دن کیا کرتے ہیں؟ وہ جو واقعات 23 مارچ کو جو حضرت قائد اعظم نے وہ پاس کیا تھا, ریزولیشن بل پاس ہوا کہ ہم نے آزاد ملک بنانا ہے, اس کا ذکر کرتے ہیں. 14 اگست کا دن مناتے ہیں تو جو بنا تھا ہمارا پاکستان اس کا ذکر کرتے ہیں. یہی ہے نا, بس خدا بھی یہی چاہتا ہے کہ وَذَكِّرْهُمْ بِأَيَّامِ اللَّهِ, جس دن میں اپنے دشمنوں کو سزا دوں وہ بھی بیان کیا کرو, اور جس دن میں اپنے مومنوں پر انعام نازل کروں. تو میں یہ 20 جمادی الثانی کا دن گزرا, آج 29 جمادی الثانی آ گئی ہے. کیا 20 کا دن گزرا جس پر میں یہ بات شروع کی تھی. کیا کوئی ایسا دن بھی ہے جس دن ہم ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکیں یہ وہ دن ہے جس دن رسول اللہ پر انعام, میری سرکار پر نعمت نازل ہوئی؟ وہ جب 20 جمادی الثانی کا دن ہے. میں ایک بہت باریک سا اشارہ کرنے لگا ہوں, پچھلے جمعے رہ گیا تھا, اتفاقاً رہ گیا, اب اچھی بات ہو گئی, وہ بیان بھی کر دوں گا, آپ کو لطف بھی آ جائے گا. یہ پہلا دن تھا. کیا 20 جمادی الثانی پہلا دن تھا. اللہ کرے میری محنت ضائع نہ ہو. پہلا دن تھا کیا جس دن رسول پاک کے لیے باہر بھی خوشی تھی, گھر میں بھی خوشی تھی. اگر ایمانداری سے کہو تو یار سبحان اللہ, ایمانداری سے کہو تو میں وہ راز بیان کر دوں. وہ راز کیا ہے کہ اللہ نے ایک ہی دن میرے محبوب پر, اپنے محبوب پر, کائنات کے بادشاہ پر, کائنات کے شہنشاہ پر, اللہ نے اپنے حبیب پر ایسی نعمت نازل کی کہ حضور باہر بھی خوش تھے, گھر میں بھی خوش تھے. کیا اتنی ہی بات ہے کہ وہ واقعہ نہیں سنانا, اشارہ کرنا ہے. یاد ہے کہ حجر اسود کو دیوار پہ لگانا تھا اور پھر لڑائی ہو گئی تھی اور جنگ ہونے کے قریب تھی, اور پھر حضور نے ایک فیصلہ کیا تھا. یعنی حضور کے چچا جان حضرت ابو طالب علیہ السلام نے فیصلہ کیا تھا. یاد آ گیا؟ کل صبح جو پہلے نمبر پر آئے گا وہ لگائے گا. اور یاد ہے حضور آئے تھے, یاد ہے حضور نے چادر بچھائی تھی, یاد ہے حضور نے اوپر حجر اسود رکھا تھا, یاد ہے حضور نے کہا تھا سارے اٹھاؤ, یاد ہے سب چودھریوں نے چادر اٹھائی تھی, اور پھر حضور نے حجر اسود اٹھایا تھا, پھر دیوار پہ رکھا تھا, اور مسکرا کے
لہٰذا گھر جا کے کہنا اکیلے محمد نے نہیں لگایا، سب نے لگایا۔ آپ میں اس نعرے کا جواب سب نے نہیں دیا، میں دیکھ رہا ہوں، مل کے بولیے گا۔ جب سارے سرداروں کے سامنے، چودھریوں کے سامنے، ہر ایک کی زبان پر تھا ہمارے درمیان محمد عربی جو صادق و امین ہے، ان جیسا عقل مند بھی کوئی نہیں ہے، بولو حضور کے دل میں خوشی تھی کہ نہیں؟ اللہ نے پورے مکے والوں کے سامنے یہ ثابت نہیں کر دیا تھا میرے محبوب جیسا کوئی نہیں، میرے محبوب جیسا عقل مند، میرے محبوب جیسا دانشور، دانشمند، زیرک اور باریک بین کوئی نہیں۔ حضور کا دل خوش تھا۔ عمر مبارک تھی 35 سال، عمر مبارک تھی 35 سال۔ اب جس کا جی چاہے وہ نعرے کا جواب دیجئے، جس کا جی چاہے وہ خاموش رہے، راز میں کھول دینے لگا ہوں۔ عمر تھی 35 سال، حجر اسود لگا دیا اور خوشی خوشی گھر پہنچے، جا کے کمرے میں بیٹھ گئے، ادھر دائی حاضر ہوئی، اے محمد عربی مبارک ہو، فاطمہ کو زہرا پیدا ہوئی ہے۔ باہر بھی مکہ کی گلیوں میں بھی میری سرکار کائنات کے شہنشاہ خوشی خوشی آ رہے تھے اور خوشی خوشی واپس جا رہے تھے، اور جب گھر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے میرے حبیب کو، اپنے حبیب کو، اللہ نے اپنے محبوب کو سب سے بڑی نعمت اور سب سے بڑی خوشی عطا فرمائی۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو فاطمہ الزہرا عطا فرمائی۔ میرا خیال ہے میں آپ کو 2 لفظوں کے لیے، وقت تو ہو گیا نماز کا، لیکن یہ بات پوری کیے دیتا ہوں۔ وہ آپ کا بیٹا فوت ہو چکا تھا جس کا نام تھا ابراہیم، پہلے ہوا نا، وہ بھی فوت ہو گیا، اس کا نام میرے آقا نے رکھا تھا قاسم، اور اپنی کنیت ابو القاسم، وہ بھی فوت ہوا۔ پھر بیٹا ہوا، اس کا نام رکھا عبداللہ، اس کی کنیت رکھی طیب و طاہر، وہ بھی فوت ہو گیا۔ بعض مفسرین لکھتے ہیں، سیرت نگار لکھتے ہیں کہ نہیں، عبداللہ اور ہے، طیب و طاہر اور ہے۔ پھر بیٹا پیدا ہوا، بی بی ماریہ قبطیہ، یہ بھی حضور آپ کی زوجہ مبارک ہے، ماریہ قبطیہ، یہ مصر کے بادشاہ نے ان کو بھیجا تھا حضور کے پاس۔ مصر جیسے ملکوں کے بادشاہ جنہیں کنیزوں کے طور پر اپنے ملک سے شہزادیاں بھیجتے ہیں، وہ غریب ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، انہیں غریب اور مفلس کہا جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ میرے پاس وقت نہیں، میں آپ کو قرآن کی آیتیں پڑھ کر سناؤں جس میں لکھا ہوا ہے، میرا محبوب جب کھانے پر بلاتا ہے تو آ کے انتظار نہ کیا کرو، جب کھانا پک جائے پھر آیا کرو۔ معلوم یہ ہوا کہ ایک دن لنگر نہیں پکایا